اسلام میں کسی بھی صحابی کے اوپر طعن و تشنیع کرنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ آپ اپنے چینلز بنائیں، اپنے بلاگز بنائیں، اپنے ولاگز بنائیں، اپنا کلچر لوگوں کو دکھائیں۔ بڑی بڑی ویڈیوز بنا کے جو لوگوں کو محظوظ کر رہے ہیں، تو آپ اپنے دین کے بارے میں کیوں نہیں بول سکتے؟ تو یہ اللہ کے نبی نے کوئی ایسا تجربہ نہیں کیا کہ پہلے کچھ لوگ بھیج کے دیکھا جائے وہ بچتے ہیں کہ نہیں بچتے؟ اللہ کے نبی نے اپنی صاحبزادی کو بھی بھیجا ان کے خاوند کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آج کی قسط میں الحمدللہ ہم ہجرت حبشہ، دوسری ہجرت حبشہ کے بارے میں گفتگو کریں گے اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ پہلی ہجرت جو ہوئی وہ سن 5 نبوی کے سال میں ہوئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال سے جو ہے تبلیغ کا کام کر رہے تھے مکے کے شہر میں، اور جب ظلم اور جبر کی انتہا ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو حکم دیا کہ آپ مکے سے نکل جائیں، آپ کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں جہاں پر آپ کی زندگیاں محفوظ ہوں، آپ کے ایمان محفوظ ہو، کیونکہ یہ فتنے کا دور تھا۔ فتنے سے مراد ٹارچر کر کے، لوگوں کو مار کے، ان کو قتل کر کے، ان پر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ کر ان کو ایمان چھوڑنے کی تنبیہ کی جا رہی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر کا واقعہ میں نے پچھلی قسط میں بیان کیا تھا کہ حضرت عمار کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کی والدہ محترمہ جو اسلام کی پہلی شہید تھیں سمیہ، ان کو قتل کیا گیا، ابو جہل نے ان کو قتل کیا، مار دیا، اور ان کے والد یاسر کو بھی مار دیا گیا ان کی آنکھوں کے سامنے، جس کی وجہ سے عمار کو کہا گیا کہ آپ اللہ کے نبی کو گالی دیں یا کوئی کفریہ کلمات کہیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، اور انہوں نے وہ بول دیے اپنی جان بچانے کے لیے، خوف سے بول دیے، اور پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور فرمایا کہ میں تباہ ہو گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں کیونکہ میں نے یہ الفاظ کہہ دیے۔ تو قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دے دی کہ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے اور تم ایمان پر مطمئن ہو تو جبر کی وجہ سے، کفر کی اگر تم نے کوئی بات کر دی جبر کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، تو تمہارے اوپر کوئی جو ہے وہ عتاب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظلم دیکھتے ہوئے 5 نبوی کا جو سال تھا، 5واں سال تبلیغ کا، اللہ کے نبی نے حکم دیا اپنے ساتھیوں کو کہ آپ نکل جائیے، اور حبشہ جو ملک تھا وہ آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ ایریتریا، صومالیہ اور ایتھیوپیا کا مجموعہ، یہ علاقہ جو ہے اس کو حبشہ کہا جاتا ہے۔ اور بحر احمر جو ہے، بحر احمر جو ایک چینل ہے، ایک خلیج ہے سعودی عرب کے درمیان اور افریقہ کے درمیان، اگر آپ سعودی عرب سے چینل کراس کر کے، وہ خلیج کراس کر کے اکراس دا چینل جائیں گے تو آپ یا تو ایریتریا میں لینڈ ہوں گے یا تو ایتھیوپیا میں یا صومالیہ میں لینڈ ہوں گے، یعنی یہ علاقہ بہت قریب تھا۔ تو یہاں کا بادشاہ بہت رحم دل بادشاہ تھا، اللہ کے نبی کو خبر ہوئی کہ یہاں پر بھیج دیا جائے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اپنا دین ایمان بچانے کے لیے غیر مسلم ٹیریٹری میں جانا بھی جائز ہے۔ ہاں، اگر آپ کا دین محفوظ ہو جائے، آپ کا ایمان بچ جائے، اور آپ فتنے سے بچنے کے لیے کسی غیر مسلم علاقے میں امن سے رہنا چاہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہی حکم اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو دیا۔ تو جب یہ ہجرت ہوئی جس میں تقریباً لگ بھگ 12 کے قریب مرد تھے اور 4 خواتین تھیں، ان مردوں میں حضرت عثمان بھی شامل تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی بھی شامل تھیں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے کوئی ایسا تجربہ نہیں کیا کہ پہلے کچھ لوگ بھیج کے دیکھا جائے وہ بچتے ہیں کہ نہیں بچتے۔ اللہ کے نبی نے اپنی صاحبزادی کو بھی بھیجا ان کے خاوند کے ساتھ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو رقیہ رضی اللہ عنہ کے خاوند تھے، ان کے ساتھ ہجرت حبشہ کے لیے بھیجا۔ یہ صحیح معنوں میں لیڈر کا کام ہے کہ اپنی فیملی کو پہلے آگے کیا جائے۔ بلکہ ایک جنگ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب ان کی فوج تیروں سے بچنے کے لیے، کور کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی، اصحاب الرسول جو ہیں، جب وہ 20,000 تیر ان کے اوپر آئے جنگ حنین کے موقع پر، تو وہ کور ڈھونڈنے کے لیے جب ادھر ادھر تتر بتر ہوئے تو اللہ کے نبی اکیلے بذات خود
وہ تیروں کی طرف جانے لگے، اور اس وقت ان کے ساتھ عباس ان کے چچا اور ابو سفیان جو مکے کے سردار تھے وہ موجود تھے۔ ابو سفیان بھی نئے مسلمان تھے اور عباس بھی نئے مسلمان تھے، نو مسلم تھے دونوں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو پکڑ لیا اور ان کو کھینچا اپنی طرف کہ آپ مارے جائیں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا انا النبی ولا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں اللہ کا سچا نبی اور میں جھوٹا دغا باز یا دھوکے باز نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی میں دلیر ہوں، میں بہادر ہوں، میں قریش کا سردار ہوں، تو یہ مجھ سے نہ توقع کی جائے کہ میں میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے اور اس وقت ابو سفیان اور عباس نے ان کو روکا، اگر وہ نہ روکتے تو اللہ کے نبی شاید آگے تک جاتے۔ تو اللہ کے نبی ایک دلیر انسان تھے، ایک دلیر لیڈر تھے، مضبوط دل والے تھے۔ انہوں نے اپنی بچی کو پہلے ہجرت کروائی اس کے خاوند کے ساتھ۔ تو اس ہجرت میں جو خطروں سے بھرپور سفر تھا، ان لوگوں نے سفر کیا، اور یہ نجاشی جس کا نام اسمحہ تھا، یہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کے علاقے میں پہنچ گئے۔ پھر قریشیوں کا ظلم جو وہ بڑھ گیا، جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بچ کے نکل گئے ہیں تو انہیں بڑا غصہ آیا کہ یہ لوگ ہمارے ظلم سے بچ کے نکل کس طرح گئے، اور اس میں کچھ غلام بھی تھے جو بھگوڑے ہو گئے، بھاگ گئے۔ تو انہوں نے کہا ان کو پکڑا جائے، ان کو دوبارہ واپس لایا جائے۔ اسی دوران جب ظلم کی انتہا ہوئی، انہوں نے اور ظلم ڈھائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا اپنے صحابیوں کو کہ جو اور ہیں وہ بھی بچ کے نکل جائیں، مکے کو چھوڑ دیں، ہجرت کر جائیں۔ اللہ کی زمین جو ہے ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین جو ہے وہ وسیع ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو دوسری ہجرت حبشہ جو ہے وہ تقریباً 6 نبوی کچھ ہی عرصے بعد، پہلی ہجرت کے کچھ ہی عرصے بعد ہوئی، اور اس میں تقریباً جو ہے 82 یا 83 مرد جو ہیں وہ شامل تھے، اور تقریباً جو ہے وہ 18 یا 19 خواتین جو ہیں وہ اس ہجرت میں شامل تھی۔ جب یہ ہوا تو قریشی سردار جو ہیں وہ بہت شدید غم و غصے کا شکار ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو واپس بلایا جائے۔ مکے کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک ڈیلیگیشن، ایک جو ہے وہ دو شخص اپنے جو پیغام رساں ہیں ان کو بھیجیں گے تاکہ وہ نجاشی سے جا کے بات کریں اور ہمارے جو یہ لوگ ہیں ان کو واپس لائیں، پکڑ کے گرفتار کر کے۔ تو اس کے لیے انہوں نے چنا عامر بن عاص رضی اللہ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے، ابھی مسلمان نہیں تھے، ابھی قریشیوں نے ان کو اپنا جو ہے وہ انوائے بنا کے بھیجا، اپنا ایمبیسڈر بنا کے بھیجا کہ آپ جا کر یہ جو ہمارے غلام بھاگے ہوئے ہیں یا ہمارے کچھ بچے بھاگ گئے ہیں جن کو ہم مار پیٹ رہے تھے، ان کو واپس لائیے۔ تو عمرو بن عاص کو چنا گیا، جو ایک انتہائی شاطر اور تیز ترار اور بہت ایبل نیگوشیٹر تھے۔ اب شاطر کا مطلب لوگ کئی نیگیٹو لیتے ہیں، اور بعد کی ہسٹری جو حضرت عمرو بن عاص کی اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم تاریخ اسلام کے اگلے دور میں جائیں گے، خلفائے راشدین کے دور میں، جہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان ایک کانفلکٹ ہوا، جس کے نتیجے میں کافی صحابی بھی قتل ہوئے، اور وہ کانفلکٹ شروع ہوا حضرت عثمان کے قتل سے۔ اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے تفصیلاً۔ تو ان واقعات میں اس دور میں حضرت عامر بن عاص حضرت معاویہ کے ساتھ جو ہے ان کے کیمپ میں شامل تھے۔ تو حضرت عامر بن عاص جو ہے وہ ایک انتہائی جو ہے بیدار مغز انسان تھے، بہت اللہ نے ان کو ابیلٹیز سے نوازا تھا، اور جن ابیلٹیز کو اللہ کے نبی نے ان کے اسلام لانے کے بعد بھی استعمال کیا، بلکہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن عاص کو اپنی زندگی میں ایک لشکر کا امیر بھی بنایا، ان کی ایبلٹیز کی وجہ سے، کیونکہ وہ بہت ایبل آدمی تھے، نیگوشیشنز میں، مذاکرات میں، لوگوں کو کنونس کرنے میں، یہ چیزیں ان میں کوالٹیز تھیں۔ تو اس کی وجہ سے بعد میں جو انہوں نے کردار ادا کیا حضرت معاویہ کے دور میں، اس کو استعمال کر کے، اس کو یوز کر کے لوگ ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ اسلام میں کسی بھی صحابی کے اوپر طعن و تشنیع کرنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کلہم عدول، وہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلص تھے، وہ منافق نہیں تھے۔ جو صحابی، جو حقیقی صحابی تھے، جنہوں نے اپنی جانیں تک دی، جنہوں نے جنگیں لڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یعنی اس حد تک وہ پہنچ گئے کہ انہوں نے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی
ایک شخص جس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو وہ جنگ کیوں لڑ سکتا ہے کسی کے ساتھ کسی مقصد کے لیے، جب کہ وہ اس مقصد کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں اس کا رویہ یہ ہے کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ لڑائی مول لے لیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیں ایک ایسے دین کے لیے جس کے اوپر آپ کا ایمان نہ ہو۔ تو یہ جو صحابیوں پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے یہ ایک انتہائی حرام اور قبیح عمل ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے لعنت کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگ اس چیز میں مبتلا ہیں ان کو ہدایت پکڑنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ان میں آپس میں جو کچھ بھی ہوا ہو وہ ان کا معاملہ ہے، اللہ ان سے نبڑیں گے ان کے اعمال کے مطابق۔ لیکن ہم جو چھوٹے لوگ ہیں جو بعد میں آئے ہیں ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم پچھلوں کو کوسنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ میں بڑی جلدی سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے والدین جو آپ سے بڑے ہیں جن کا احترام آپ پر فرض ہے، آپ اپنے والدین کی طرف اف بھی نہیں کر سکتے، یعنی آپ ان کی طرف کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں کر سکتے آنکھ سے یا زبان سے جس سے ان کا دل دکھے۔ انتہائی حرام ہے اسلام میں، بلکہ اگر آپ کے والدین کافر بھی ہیں تو آپ ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام میں قرآن میں آیات ہیں اس کے بارے میں، اللہ کے نبی کی تنبیہ ہے اس کے بارے میں۔ جب کافر والدین کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا تو مومن والدین کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ اگر آپ کے والدین آپس میں لڑیں، اگر ان میں جھگڑا ہو جائے، ماں میں یا باپ میں، ماں اور باپ میں دونوں میں جھگڑا ہو جائے آپس میں، کیا یہ بچے کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو کوسے یا گالیاں نکالے یا ان کی شان میں گستاخی کرے یا اپنی والدہ محترمہ کی شان میں گستاخی کرے؟ اگر کوئی بچہ ایسے کرے گا تو آپ سب مل کے اس بچے کو جو ہے وہ سمجھائیں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے، اس کو بد نصیب کہیں گے، بدتمیز کہیں گے، بدقماش کہیں گے، اس قسم کے الفاظ آپ استعمال کریں گے ایسے بچے کے بارے میں، رائٹ؟ کیوں؟ کہ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے بڑوں کو کوسے یا ان کو گالیاں نکالے، چاہے جائے کہ ان کو کفر ان کی طرف جو ہے منسوب کرے۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے اصحاب الرسول کے معاملے میں، بلکہ ان کے معاملے میں ہی نہیں، بعد میں آنے والے جو ہمارے علماء بزرگ ائمہ دین ہیں ان کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنی قربانیاں اس لیے نہیں دیں کہ وہ بعد میں گالیاں کھائیں لوگوں سے۔ تو یہ میں ایک تنبیہ کرنا چاہتا تھا چلتے چلتے، کیونکہ حضرت عمرو بن عاص کا ذکر آ گیا تو ان کے بارے میں لوگوں کے خیالات بہت منفی ہیں۔ تو عمرو بن عاص آئے اور انہوں نے سب سے پہلے کیونکہ وہ ایک اسٹریٹجسٹ تھے، پلان بنایا انہوں نے کہ ہم اس معاملے کو کس طرح اپروچ کریں۔ تو وہ سیدھا بادشاہ کے پاس نہیں گئے، سب سے پہلے انہوں نے لابینگ کی۔ اس میں بھی ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، اس ایکشن میں بھی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک نصیحت ہے کہ سب سے پہلے منہ اٹھا کے سب سے بڑے باس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ کوشش یہ کی جائے کہ اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اور یہی حضرت عمرو بن عاص نے کیا۔ وہ پادریوں کے پاس گئے، بطریقوں کے پاس گئے جو چرچ لیڈرز تھے، کیونکہ یہ کرسچنز تھے، یہ مسیحی تھے یہ لوگ، تو انہوں نے پہلے لیڈرز کو پکڑا جو بادشاہ کے آس پاس تھے، ان کو تحفے تحائف دیے، ان کے سامنے اپنا موقف پیش کیا، ان کی سمپتی حاصل کی کہ یہ لوگ بھاگ گئے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، اور ہمیں چھوڑ کے آ گئے، اپنا دین چھوڑ دیا ہے، تو ہم ان کو واپس لے جانا چاہتے ہیں، مجرم ہیں یہ ہمارے، اور ہم ان کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ ان کو ہم پر چھوڑ دیجئے۔ وہ مان گئے، تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ بادشاہ کے ہاں ہم سفارش بھی کریں گے، آپ اپنا کیس پیش کیجئے، اس دوران جب آپ اپنا کیس پیش کریں گے ہم آپ کی سفارش کریں گے۔ تو پھر یہ لوگ عامر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ یہ بادشاہ کے سامنے آئے، نجاشی کے سامنے، جس کا نام اسمحہ تھا، اس کے سامنے اپنا قضیہ پیش کیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ بھگوڑے ہمارا شہر چھوڑ کے بھاگ گئے، یہ مفرور ہے، یہ مجرم ہے، انہوں نے جرم کیا ہے، ہمارے خداؤں کو گالیاں دی ہیں، ہمارا دین چھوڑ دیا ہے، لہٰذا ہمیں ان کو واپس لے جانا ہے۔ تو جب بادشاہ نے یہ ساری کہانی سنی، اور اللہ کے نبی نے ایسے ہی نہیں ان کو بھیج دیا تھا اس کے پاس، ان کو وحی سے بتایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی کب اسمحہ سے ملے تھے یا اس کے ملک میں کب گئے تھے؟ وحی سے بتایا گیا تھا کہ یہ جگہ ہے، یہاں بھیج دو اپنے صحابیوں کو۔ اور وہ ایک انصاف پسند انسان تھا، منصف شخص تھا، اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کا موقف سنے بغیر آپ کے ہاں یا آپ کے ساتھ ان کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں آپ کے حوالے ان کو نہیں کر سکتا، میں ان کا موقف سنوں گا۔
اس وقت اب یہ روایت جو ہے محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سیرت نگار تھے، انہوں نے اپنی کتاب سیرت النبی میں اس کا ذکر کیا، اور جو اس کی راویہ ہیں وہ ام سلمہ ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو بعد میں زوجہ ہوئیں، یہ ان کا بیان کردہ واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا، یہ جو کچھ ہو، کیونکہ وہ ہجرت حبشہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود تھیں۔ تو جب ان لوگوں کو بلایا گیا نجاشی کے سامنے کہ وہ اپنا موقف پیش کریں، تو اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب، جن کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، وہ طیار کیوں کہا جاتا ہے اس کا ذکر بعد میں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت جعفر جو حضرت علی بن ابی طالب کے بڑے بھائی تھے، ان کو آگے کیا گیا کہ آپ ہمیں ریپرزینٹ کریں، آپ جو ہیں وہ ہمیں ریپرزینٹ کریں بادشاہ کے سامنے۔ تو حضرت جعفر آئے اور انہوں نے اسلام میں ایک جو سب سے فصیح اور بلیغ تقریر اسلام کے دفاع میں اسلام کی تاریخ میں کی گئی وہ پیش کی بادشاہ کے سامنے۔ انہوں نے پہلے وہ حالات بتائے کہ جن حالات میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ہم لوگ جو ہے وہ بت پرست تھے، ہم مردہ گوشت کھاتے تھے، قرابت داروں سے رشتے توڑتے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، طاقتور جو ہے وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں جنگیں کرتے تھے، ہمارے اخلاق جو ہے بگڑ چکے تھے۔ اسی دوران ایک انتہائی شریف خاندان سے، ایک نوبل خاندان سے ایک نبی آئے اور انہوں نے نبوت پیش کی، اور ساتھ ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، اور زکوٰۃ دیں اور نماز پڑھیں، جھوٹ مت بولیں، تہمت مت لگائیں، بے گناہ خواتین پہ تہمت مت لگائیں، اور چوری چکاری مت کریں، زنا مت کریں۔ یہ چیزیں انہوں نے ہمیں سکھائیں، اور پھر ہم نے ان کے پیغام کو مان لیا، اس پیغام کو تسلیم کر لیا، اور اس پیغام کو تسلیم کرنے کے بعد ہم اس دین پر چل پڑے، اور جو ہمارا پچھلا رویہ تھا اس کو چھوڑ دیا، تو ہمارے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے۔ تو اے بادشاہ آپ بتائیے کہ کیا اس دین میں کچھ خرابی ہے؟ جو دین میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، جن پر ہم چلتے ہیں، کیا ان میں کوئی خرابی ہے؟ بادشاہ نے کہا بالکل کوئی خرابی نہیں ہے۔ انصاف پسند انسان تھا، اس نے کہا بالکل کوئی خرابی نہیں ہے، آپ بہت اچھے لوگ ہو، آپ میرے ملک میں اس وقت تک رہیے جب تک آپ چاہیں۔ اور پھر اس نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو کہا کہ ان لوگوں کو میں آپ کے حوالے کبھی بھی نہیں کر سکتا، آپ چلے جائیے۔ تو پھر عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن عاص کو بہت تکلیف ہوئی اس کے بعد۔ اب یہاں سے ہم ایک اور سبق بھی سیکھتے ہیں۔ آج کے دور میں مسلمانوں پر پوری دنیا میں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بلکہ ابھی رائٹ ناؤ ایز آئی اسپیک فلسطین میں اسرائیلیوں نے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں پر، اور حال ہی میں کچھ اور ممالک ہیں جہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی طرف جانا چاہیے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اگر حضرت جعفر اس وقت خاموش ہو جاتے اور اپنا موقف پیش نہ کرتے، اپنے دین کی تشریح نہ کرتے، اپنے دین کا دفاع نہ کرتے، اپنے دین کو صحیح معنوں میں پیش نہ کرتے، اس کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو کیا بادشاہ کو پتہ چلتا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک بادشاہ ہے، اس کے سامنے ایک جو ہے امیج پیش کیا گیا ان کا کہ یہ لوگ بھگوڑے ہیں، مجرم ہیں، انہوں نے یہ جرم کیے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے ان کو واپس لے جانا چاہتے ہیں کہ تاکہ ان کے اوپر ٹارچر کو جاری رکھا جائے۔ اب بادشاہ نے ایک سائڈ سن لی، لیکن کیونکہ وہ منصف انسان تھا، اس نے کہا میں دوسری سائڈ بھی سنوں گا۔ اب ہر بادشاہ تو منصف نہیں ہوتا۔ اس صورت میں آپ کو ہمیشہ آواز اٹھانی چاہیے، اپنا موقف پیش کرنا چاہیے۔ آپ کبھی یہ اسیوم نہ کریں کہ جو سننے والے لوگ ہیں وہ آلریڈی جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ آج کی دنیا میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اسلامو فوبیا کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں جو وہ پھیل چکی ہیں۔ ہمیں لوگ مجرم سمجھتے ہیں، ہمیں لوگ شدت پسند سمجھتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو ہمیں دہشت گرد بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا مذہب ہے، یہ عورتوں پہ ظلم کرتا ہے، یہ دین جو ہے یہ ایک ظالم دین ہے۔
حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، اور ہمیں حقیقت پیش کرنی ہے۔ وہ حقیقت تبھی پیش ہوگی جب ہم اپنے دین کا دفاع کریں گے، بول کر، کتابیں لکھ کر، آرٹیکلز لکھ کر، پی ایچ ڈیز کر کے، ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کر کے، پولیٹیکل اریناز میں جا کے، یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے، پارلیمنٹس میں کھڑے ہو کے، لوگوں کے سامنے۔ مغربی دنیا میں جو مسلمان آباد ہیں ان کو بھی، جو مغربی دنیا کے لوگ ہیں، کیونکہ جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ آپ کے خلاف ہے، آپ اپنا میڈیا لانچ کریں، انڈیپینڈنٹلی بولیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز بنائیں۔ میں آپ کو پریکٹیکل سٹیپس دے رہا ہوں، آپ اپنے چینلز بنائیں، اپنے بلاگز بنائیں، اپنے ولاگز بنائیں، اپنا کلچر لوگوں کو دکھائیں کہ ہم مسلمان لوگ جو ہیں مسلم ممالک میں اس طرح رہتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ باہر سے آ کے آپ کے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے فیمس یوٹیوبرز ہیں، یہ آتے ہیں اور یہ آپ کے کھانوں کے بارے میں بڑی بڑی ویڈیوز بنا کے جو لوگوں کو محظوظ کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے دین کے بارے میں کیوں نہیں بول سکتے؟ آپ رمضان کے مہینے میں ولاگنگ کریں کہ بھئی رمضان میں مساجد میں یہ ہو رہا ہے، ہمیں یہ پڑھایا جا رہا ہے، ہم اس طرح نماز پڑھتے ہیں، ہم اس طرح زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہمارا یہ رویہ ہے۔ جب لوگ دیکھیں گے تو ان کے سامنے آپ کی حقیقت کھل کے آئے گی، اور پھر وہ آپ کے دشمن نہیں بنیں گے، وہ آپ کے خلاف نہیں ہوں گے۔ تو آپ سے یہ التجا ہے کہ حضرت جعفر کے اس رویے سے کچھ سیکھیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اگر وہ اپنا دین صحیح معنوں میں بادشاہ کے سامنے پیش نہ کرتے تو شاید مارے جاتے۔ تو انہوں نے، اور ایک اور بھی اس سے ہم سبق سیکھتے ہیں۔ ایک تو اپنے دین کو آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے، اس کا دفاع کرنا ہے جب اس پر حملے کیے جا رہے ہوں، آپ کے دین کو بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہو، آپ کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہو، تو آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے، دین کا دفاع کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ اپنی ذات کا دفاع کرنا ہے، بلکہ دین کا دفاع کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے وہ شخص چننا ہے اپنے دفاع کے لیے جو دفاع کر سکتا ہے، جو ایلیکوینٹ ہے، جس کو اللہ نے بلاغت اور فصاحت دی ہے، بولنے کی ایبلٹی دی ہے، اس کے پاس علم ہے۔ تو آپ ایسے ہی لوگوں کو چنیں اپنے دین کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو اس قابل ہیں۔ ایسے لوگوں کو مت چنیے کہ وہ آپ کے دین کو بدنام کریں اور صحیح معنوں میں اس کی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن نہ کر سکیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ میں کچھ اور حالات پر روشنی ڈالوں گا، اگلی قسط میں تفصیلات بیان کروں گا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ والحمد للہ رب العالمین۔